بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، رجب کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج ہم ماہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ ماہ رجب اسلامی مہینے کا 7واں قمری مہینہ ہے۔ ماہ رجب کو رجب اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب کے لوگ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس مہینے میں جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے۔ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں کتاب اللہ میں، جب سے اس نے زمین و آسمان بنائے ہیں۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان 12 مہینے میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہنے کی جو وجوہات ہیں 2 بیان کی گئی ہیں۔ ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام ہے، اس وجہ سے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہنے کی کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان مہینوں میں عبادات اور نیکیوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ان 4 مہینوں کے علاوہ دیگر مہینے میں کوئی نیک کام کرے تو اس میں جتنا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ان 4 مہینوں میں ملے گا اگر کوئی شخص ان 4 مہینوں میں کوئی نیک اور اچھا کام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انجام دے۔ جب اس مہینے کا آغاز ہوتا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آغاز میں ایک دعا آپ اپنی زبان پر جاری رکھتے اور آپ اس دعا کو پڑھتے تھے۔ احادیث میں وہ دعا ان الفاظ کے ساتھ منقول ہوئی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ہمیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اس مہینے میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے تاکہ سنت کا بھی ثواب مل جائے اور ہمیں اس مہینے کی برکات بھی حاصل ہو سکیں۔ اس حوالے سے یعنی ماہ رجب کی فضیلت کے متعلق ہمارے اسلاف نے بھی کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اسی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار فرمایا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو طوفان سے محفوظ فرما دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین کو شرک اور دشمنان دین سے بھی پاک فرما دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک عظیم بزرگ ہیں، وہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ رجب آفات کے ترک کا مہینہ ہے، یعنی ہمیں اس مہینے میں عبادات کرنا چاہیے اور آفات و بلیات اور مصیبات کو اپنے آپ سے دور کر دینا چاہیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا اور اس کی بارگاہ میں عبادات کرنا اور سجدے کرنا، اس طرح کی دیگر عبادات کو انجام دینا تاکہ ہم سے اللہ تعالی ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اسی طرح ایک مشہور امام جو حنبلی المذہب ہیں، ایک بڑا مشہور نام ہے امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک رجب کی فضیلت کے حوالے سے ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ سال درخت کی طرح ہے اور ماہ رجب اس درخت کی ہریالی کے دن ہیں۔ تو ہمیں چاہیے
کہ ہم اس ماہ مبارک کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس ماہ مبارک میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، توبہ استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایک ایسا بندہ اور ایک ایسا انسان بنانے کی کوشش کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو نیکیوں کی اور ہمیں خیر کے کاموں کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔